ہم ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی خود کو حکومت میں ہی محفوظ سمجھتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پارٹی حکومت ختم ہونے کے بعد اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے تو وہ حکومت میں آنے والی پارٹی کے خلاف سیاسی انتقام کا بیانیہ اپنا لیتی ہے۔ ملک میں اس وقت بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حکومتی بینچ چھوڑنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سنگین نوعیت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے شہباز گل پر مقدمات قائم کیے گئے جن کی سماعتیں ابھی تک جاری ہیں اور شاید زندگی بھر جاری رہیں۔ اس کے بعد اعظم سواتی کو اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے پر مقدمے میں گرفتار کیا۔ اب سابق وفاقی وزراء فواد چودھری اور شیخ رشید کو بھی چند روز قبل ہی سے بیان بازی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ تحریک انصاف کے حامی صحافیوں میں سے عمران ریاض، جمیل فاروقی اور دیگر کو بھی گرفتاریوں کا سامنا رہا، لیکن اس سے پہلے عمران خان بھی اپنے دور میں ولی ثابت نہیں ہوئے۔ 5 اکتوبر 2018 کو آشیانہ اسکینڈل میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 22 دسمبر 2018 میں شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں ضمنی ریفرنس دائر کیا گیا، جس میں احد چیمہ، فواد حسن فواد سمیت 13 لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ 11 دسمبر 2018 کو خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو پیراگون سٹی کے کیس میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 1 جولائی 2019 کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی منشیات سمگلنگ کے کیس میں حراست میں لیا اور وہ 24 دسمبر 2019 تک جیل میں رہے۔ ان کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا۔ ان میں نہال ہاشمی اور جاوید لطیف کو اداروں کے خلاف بیان دینے، حنیف عباسی کو ایفی ڈرین کے کیس اور MNA چودھری اشرف کو قبضے کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے موجودہ صدر سیف الملوک کھوکھر کا جوہر ٹاؤن میں گھر کا حصہ بھی گرایا گیا۔ ان کے علاوہ مزید اہم رہنماؤں کے خلاف بھی مختلف کارروائیاں کی گئیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے صرف مسلم لیگ نون کو نشانے پر نہیں رکھا، بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی عمران خان کے احتساب پالیسی سے نہ بچ سکے۔ 10 جون 2019 کو سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق وزراء یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف کو بھی مختلف کیسوں کا سامنا رہا۔ سیاسی جماعتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ آج اگر ان کے مخالفین اقتدار میں ہیں تو کل کو وہ خود بھی حکومت میں آ سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت کے بعد پاکستان کی سیاست رواداری کی طرف گامزن ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ اب سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں نہیں ہوں گی۔ تاہم عمران خان کی انتقامی سیاست اور چرب زبانی کی عادت نے سیاست کو ایک مرتبہ پھر 90 کی دہائی میں بھیج دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کے مقابلے میں ایک ہو گئی ہے، تاکہ پاکستان میں رواداری پر مبنی سیاسی ماحول کا تحفظ کیا جا سکے۔